پاکستان کا یہ نقصان ہوا کہ پاکستان اس مداخلت کے بعد اور اس کے نتیجے میں جو پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا عمران خان صاحب کی صورت میں، اس سے پاکستان اگلے 3.5 سال میں ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ آج سے 4-5 ماہ قبل تک بھی صورتحال یہی تھی۔ اب خدا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ انتھک محنت سے، میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ اب معاشی طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں آج ہوں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا۔ مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو، ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے امید ہے، یقین ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور پاکستان اپنے معاشی بحران پہ جو قابو پاتا نظر آ رہا ہے، نہ صرف اس پہ قابو پائے بلکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا دور جو ہے وہ پاکستان میں آئے، عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو۔ جس طرح سے پنجاب حکومت یہ شاید پہلی مرتبہ ہے، اس سے پہلے بھی 10 سال میں دی دین چیف منسٹر میاں شہباز شریف پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا ایک بہت ہی اچھا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے خدمت کی، لیکن شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عام آدمی کی ضروریات کو، عام آدمی، معذور، مریض، غریب آدمی جس کے پاس چھت نہیں ہے، وہ طالب علم جس کے پاس فیس نہیں ہے، جو اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، وہ خاتون جو اپنا گزرے اوقات کے لیے اپنے گھر کے خرچ اخراجات کے لیے جو ہے وہ سبزی کی قیمتوں سے پریشان ہے، عام آدمی جو ہے وہ سستی روٹی کے حصول کا خواہش مند ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی عام آدمی کی ضرورتوں کا جس طرح سے موجودہ چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں اور ذاتی طور پہ جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں، تو اس سے ایک عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے۔ باقی جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا، اور امید ہے کہ اس میں وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکیں گی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان نہ صرف اپنے معاشی بحران پہ قابو پائے گا، مستحکم ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، اور معاشی اور سیاسی استحکام کی بنیاد پہ پاکستان میں وفاقی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف
اور صوبائی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بھرپور جو ہے وہ معاونت کریں گی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آج ہم نے یہ تنظیمی اجلاس جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو تنظیموں سے سفارشات ملیں گی اور جن قابل اور پولیٹیکلی متحرک لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے پنجاب لیول تک جو ہے وہ دی جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالی وہ حکومت کی بہتر کارکردگی کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا۔ جی، آپ نے ایک ایسے وقت میں ایک خدشے کا اظہار کیا جب حکومت اپنے تمام تر آئینی اور پارلیمانی سارے معاملات کو شروعی سے طے کر رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ایک اکثریت کے ساتھ پاس ہوگی ہے، کوئی خدشہ ہے کسی سازش یا ریشہ دوانیوں کا جس کا ذکر آج آپ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ پہلے ہوتی رہی ہیں، تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے، جی صرف مجھے نہیں یا پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ 22 اپریل 2022 سے لے کے آج ہم جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں بیٹھے ہیں کہ آج کوئی ہمارا مخالف سے مخالف بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ورنہ یہ بات ہوتی رہی ہے، تو اس کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن مزید محنت کرنے کے لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ بے غرض نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل کے ایک اسٹرانگ مضبوط پوزیشن میں جو وہ پہنچ جائے۔ جہاں تک سیاسی استحکام کا معاملہ ہے تو اس میں 26ویں ترمیم جو ہے میری نظر میں ایک ادنا قانون دان ہونے کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشن کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی طرف سے جس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں، اب میں سب کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان کا بھی راستہ رک گیا ہے، تو جب معاشی استحکام بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی راستہ رکا ہوا ہے تو ہمیں بالکل جو ہے وہ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں بالکل احساس رکھتے ہوئے پوری محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، لیکن گزشتہ روز جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ عمرے پہ تو چلے گئے، لیکن وہ ایک لیٹر لکھ کے چلے گئے جس میں انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ آگے مزید چلتی رہے گی، اور کچھ اور جسٹس سے انہوں نے بھی اس تقریب میں کل کی شرکت نہیں کی، تو لگ تو رہا ہے کہ دو گروپس بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ان کی لڑائی آگے بھی چلتی رہے گی اس طریقے سے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی مناسب انتخاب ہے، اور اگر جوڈیشری کے اس پہلو کو کہ جو ہمارے انتہائی معزز جج صاحبان باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں، اور ان خطوط میں ایسی گفتگو اور ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ گلی محلے میں بھی جب دو لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس قسم کی مثالیں، اس قسم کے لفظ شرمناک، گھٹیا لیول، یعنی اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اس صورتحال میں یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس
محترم یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں، اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا۔ وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے، وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں۔ کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے، ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا۔ ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا، جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں چھوٹا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ایک جماعت کی قیادت کی جانب سے، ضمانتیں شروع ہوئی، کیا یہ ڈیل ہے کیا ہے؟ اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اپنا بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے۔ ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ہم سے ہی ہونی ہے نا، دوسری طرف ہم ہی ہیں، تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے۔ اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی بھی خواتین کا یا بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا پنجاب کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے، تو ہم تو بالکل اس حد تک خاص طور پہ سیاسی مخالفت میں جانے کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی۔ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، جن کا کوئی سیاست سے دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ تاریخوں پہ پیش ہونا پڑا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور میں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں۔ جی رانا صاحب بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہیں، بتایا گیا کہ 5 ملکوں کا وہ دورہ کریں گے، ذرا بتا سکیں گے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک واپس چلے گئے۔ اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے صرف 10 دن دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلائیں اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ مرتب کر کے آپ ان کو فائل کریں۔ تو میں 10 دن بعد آ رہا ہوں، اور آ کے میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو بھی رول ہے، جن لوگوں کو بھی جہاں پہ ذمہ داری دینی ہے تو وہ میں نے دینی ہے۔ تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے۔ جی جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کچھ سکم ایسا آ گیا جس کی وجہ سے فوری طور پر آئینی بینچز نہیں بن پا رہے، سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بن پا رہے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بتا دیے گا صوبوں میں آئینی بینچز کب بن رہے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھے بغیر ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ 26ویں ترمیم جو ہے اسے آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی سکم نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، اور جو آئینی بینچز ہیں صوبوں میں تو بنیں گے اس وقت جب وہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد پاس کریں گی، ریزولوشن پاس کریں گی، وہ بن جائیں گے۔ اور مرکز میں جو ہے وہ آج ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اوتھ لیا ہے،
تو میرا خیال ہے کہ ود ان 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے. پاکستان آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے پاکستان نہیں، میں نے نہیں کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں. سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، تو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی آپ نے بھی بات کی. تو کیا وجہ ہے آپ مذاکراتی جو ہے ٹیم میں بھی نون لیگ کی شامل تھے، وہ کیا مطالبات ہیں یا کیا وہ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ کی مشاورت اور جو ہے وہ ڈیل کہہ لیں یا مشاورت کہہ لیں مکمل نہیں ہو پاتی کبھی؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ میڈیا کو اور ہمارے جو محترم اینکر صاحبان اور صحافی صاحبان ان کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈرافٹ گورنمنٹ لے کے چلی تھی اور اس کے بعد جس ڈرافٹ کے اوپر جو ہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کا فرق دیکھ لیں. اور یہ جو اتنا فرق جو ہے یہ ہم نے اتنی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور کہاں سے کہاں آ کے ہم متفق ہوئے ہیں، یعنی گورنمنٹ متفق ہوئی ہے، PMLN متفق ہوئی ہے، پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنے رویوں میں لچک پیدا کی ہے. تو یہ کس لیے کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ کنسنسس ہو جائے. آپ یقین کریں کہ ہم اس مسودے کے اوپر متفق ہوئے ہیں جو مسودہ محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے PTI کے ساتھ مل کے بنایا تھا اور باقاعدہ آن ریکارڈ ہے. وہ جو آڈیو اور ویڈیوز ہیں وہ چلانی چاہیے نا، جس میں راجہ سلمان اکرم صاحب اور گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسودہ جو JUI نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنایا ہے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے، ہم تو متفق اس لیے ہوئے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، چلیں ہماری اگر کچھ چیزیں جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو بعد میں دیکھا جائے گا. ان کا کیونکہ ایجنڈا تو اتفاق ہے ہی نہیں، فساد ہے، تو انہوں نے کہا کہ فساد ہوگا، فساد میں مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے. جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے تو وہ دوڑ گئے وہاں سے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی 10 باتوں کو چھوڑ کے ان 3-4 باتوں پہ متفق ہوئے ہیں جس کے اوپر سبھی متفق تھے. لیکن PTI ایک ایسی جماعت کا ایک ایسے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہے کہ وہ کسی بات پہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہے، نہ کسی بات کے اوپر متفق ہونے کو تیار ہے اور نہ ہی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو رویہ ہے یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے. سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو پیدا کرے گا اور معاشی عدم استحکام جو ہے یہ پاکستان کو مشکل میں لائے گا. عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے عام آدمی کو بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے. جی، جو سیاست میں رویہ عمران خان نے کنٹینیو رکھا اپنی مخالفین سیاسی جماعتوں کے خلاف، اگر عدلیہ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، بنیاد تو انہوں نے خط لکھ کر رکھ دی ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے اگر وہی، کیونکہ متاثر تو عمران خان سے لگ رہے ہیں. دیکھیں، میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کافی حد تک جانتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ادھار رکھنے والے بندے نہیں ہیں اپنی طبیعت کے حساب سے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کل جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، ورنہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جاتے جاتے وہ بھی جواب دے کے جائیں گے. تو اب یہ یا افریدی صاحب سے یہ امید کی جانی چاہیے کیونکہ ان کے تعلقات دونوں طرف بہت اچھے ہیں. وہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بھی پچھلے 50 سال سے دوست ہیں اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ختم کریں گے. باقی آگے جو گروپنگ ہوئی عدلیہ میں، جو عدلیہ میں کھینچا تانی ہوئی، جو عدلیہ میں ریشہ دوانیاں ہوئیں، ان کا راستہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے بند ہو گیا. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.